सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, PDM कल गुजरांवाला में अपना पहला सियासी अखाड़ा लगाने को तैयार है। जिनाह स्टेडियम में जलसे की इजाजत मिलते ही पिंडाल सजने लगा। डीजे बर्ड कारकुनों का लहू गरमाएंगे, जबकि मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक खिताब करेंगे। GT रोड पर कोई मजमा लगेगा, ना किसी रहनुमा को स्टेडियम से बाहर तकरीर की इजाजत होगी। इदारों के खिलाफ तकारीर भी नहीं होंगी। इंतजामिया और अपोजिशन रहनुमाओं में 28 नकात पर इतफाक हो गया। जलसे की तैयारियों के बारे में भी आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि PDM कल गुजरांवाला में पहला सियासी अखाड़ा लगाने को तैयार है। जिनाह स्टेडियम में जलसे की इजाजत मिलते ही पिंडाल सजने लगा है। डीजे बट कारकुनों का लहू गरमाएंगे, जबकि मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए कल खिताब करेंगे। GT रोड पर कोई मजमान लगेगा, ना किसी रहनुमा को स्टेडियम से बाहर तकरीर की इजाजत होगी। 28 नकाती एजेंडे पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं में इत्तेफाक हो गया है। जलसे की तैयारियों के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा कल जलसा है, कैसी तैयारियां की जा रही हैं? गुजरांवाला में PDM के जलसे के हवाले से गुजरांवाला की ज़िला इंतजामिया और PDM के 28 नकाती जो मुआहदा वो तय पा गया और गुजरांवाला की ज़िला इंतजामिया की जानब से मशरूत जलसे की इजाज़त दे दी गई है। अगर 28 नकाती जो मुआहदा उसकी तफसीलात के हवाले से बात करें तो इसमें वाज़िया तौर पर यह तहरीर है कि जो जलसा है वो गुजरांवाला के जिनाह स्टेडियम में होगा और इसके साथ साथ जो जलसे का टाइम जो मुकर्रर किया गया है वो दोपहर 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मुकर्रर किया गया। इसके साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का भी इसमें वाज़ा तौर पर लिखा गया है और यहाँ पर आने वाले तमाम अफराद के लिए मास्क और सैनिटाइज़र भी लाजमी करार दिया गया और इसमें यह भी वाज़ा तौर पर कहा गया है अगर मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना किया गया तो आने वाले अफराद को जलसा गाह में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ जलसा गाह के दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइज़र गेट जहाँ वो भी नस्ब किए जाएंगे। जो आने वाले कायदीन हैं वो जिनाह स्टेडियम के अलावा किसी भी जगह तकरीर नहीं कर पाएंगे और दूसरी तरफ कौमी सलामती जो अदारे हैं और आइन के ख़िलाफ़ जो तकरीर हैं वो नहीं की जाएंगी। सुबह सवेरे से ही यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं और अगर स्टेडियम की कैपेसिटी के हवाले से बात करें तो यहाँ पर 30 से 35 हज़ार अफराद की गुंजाइश है और ये जो ग्राउंड है जिनाह स्टेडियम गुजरांवाला ये क्रिकेट के साथ साथ सियासी मैदान में भी खासी अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ पर साबिक अदवार में बड़े बड़े पावर शो हो चुके हैं और इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर PDM की मुकामी और जो मरकज़ी क़यादत है वो जिनाह स्टेडियम का दौरा करेंगी और यहाँ पर होने वाले जो काम हैं उनका जायज़ा लेगी। तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया जाएगा। जाहिद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज होगा। इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, मियां इफ्तिखार हुसैन शरीक होंगे, जबकि इस इजलास में गुजरांवाला जलसे की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज होगा। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, मियां इफ्तिखार हुसैन शरीक होंगे, जबकि इस इजलास में गुजरांवाला जलसे की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। कल पहला जलसा है गुजरांवाला में और इसी हवाले से ये पहला इजलास है जो कि इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ये इजलास होगा और इसमें शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, मियां इफ्तिखार हुसैन शरीक होंगे, जबकि इस इजलास में कल गुजरांवाला जलसे की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। दूसरी जानिब जाती उमरा में नून लीग का इजलास शुरू हो गया। मरियम नवाज, परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर, राना सनाउल्लाह और मियां जावेद लतीफ़ शरीक हैं। मरियम नवाज का कहना है गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं, इंशाअल्लाह हमारी तहरीक कामयाब होगी। आपको बताएं कि जाती उमरा में नून लीग का इजलास शुरू हो चुका है। मरियम नवाज, परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर, राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ़ इस इजलास में शरीक हैं, जबकि इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं हैं, इंशाअल्लाह हमारी तहरीक कामयाब होगी। उमर असलम हमारे साथ मौजूद है। उमर, इस इजलास का अहवाल बताइएगा, मरियम नवाज की जानिब से मजीद क्या कहा गया है?
جی بالکل 16 اکتوبر کو پی ڈی ایم کا پہلا حکومت مخالف جلسہ اور اس حوالے سے جاتی عمرہ رائے بند میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ایک بڑی اور اہم بیٹھک جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق، پرویز عقید، صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناءاللہ، ترجمان میاں محمد نواز شریف محمد زبیر اور ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اجلاس میں شریک ہیں۔ مریم نواز کل کس روٹ سے جائیں گی، آئندہ ان کا کیا لایا عمل ہوگا، اس حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے جو لیگی کارکنان کی گرفتاری کی جا رہی ہے اس جلسے سے قبل، اس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ 16 اکتوبر کا جلسہ انتہائی کامیاب ہوگا اور یہ تحریک یقیناً کامیاب ہوگی۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت ایک نہتی لڑکی سے خوفزدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج جمہوری حق ہے، جبکہ موجودہ حکمران ابھی سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ تحریک ہر صورتحال میں کامیاب ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عوام کی طاقت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہیں اور گجرانوالہ کا جلسہ تاریخی ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر آپ کا۔ ترجمان نواز شریف اور مریم نواز محمد زبیر کا کہنا ہے کہ حکومت ایک نہتی عورت سے خوفزدہ ہیں۔ جلسہ روکنے کے لیے ٹرانسپورٹرز پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے حکومت باز نہ آئی تو انجام کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ دیکھیں جی، ہم نے تو بڑا سمپل سی ایک چیز کہی ہے کہ ایک نہتی عورت ہے اور نہ اس کے پاس کوئی بندوقیں، نہ ٹینکس ہیں، نہ گنز ہیں، نہ کچھ اور ہے۔ ایک سیاسی نظریہ ہے اور اس سیاسی نظریے کو لے کے وہ باہر نکل گئی، اور اس سیاسی نظریے کو اگر آپ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے ایک ڈیموکریٹک جمہوری ملک میں، تو میرا خیال ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ عوام اگر کچھ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی مریم نواز کے جانے کے لیے، باقی تو آپ نے دیکھے ورکرز ہے، پنڈی میں، سیالکوٹ میں، ہر جگہ ٹرانسپورٹرز پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کرسیاں بھی ہٹائی جا رہی ہیں۔ اسٹیڈیم کا آپ کو پتہ ہے کل رات جا کے اجازت، تو بات یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں گرفتاریوں سے تحریکیں آگے بڑھتی ہیں۔ نواز شریف کا بیانیہ ہے ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو، لوگ مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو گجرانوالہ جلسے میں پہنچیں۔ کسانوں تاجروں کو جلسے میں شرکت کی دعوت دے دی۔ وہ لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ اگر اس ملک میں ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جانے لگا تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو ہے یہ ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ وہ نیب کا جو چیئرمین ہے اس کو ویڈیو کیس میں جو ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور اسے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ویڈیوز تمہاری ہیں، جس دن ہماری بات نہیں مانو گے تمہارے خلاف پرچہ دے کے تمہیں اندر کر دیں گے۔ یہ جو مافیا ہے اس سے عوام یقیناً نجات چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہر فرد کو گھر میں بیٹھنے کی بجائے جو ہے وہاں پہ گجرانوالہ آنا چاہیے، خود کو رجسٹر کروانا چاہیے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس جلسے کی کامیابی جو ہے مافیا کے خاتمے کے اوپر جو ہے وہ مہر ثبت کرے گی۔ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ان کے خاندان کی جو کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ کاروبار کا بیس تھا، اس کاروبار کے بیس میں اپنی کک بیکس، کمیشنز، ایکسٹورشن، کرپشن کا پیسہ وصول کرنا اور ان کو سو کالڈ کاروبار کے اکاؤنٹس میں سے گھما کے وائٹ کرنا، جسے آپ منی لانڈرنگ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے اب واضح ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ خود بھی اس وقت بہت جھنجھلائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی جو جھنجھلاہٹ ہے اس کی نشانی آپ کو یہاں سے ہی مل جاتی ہے۔ جو بھی کچھ دنوں پہلے خبر آئی تھی، خود بھی انہوں نے نیب کی کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سنا ہے کہ کوئی ٹوائلٹ کے نل میں سے کیمرے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، کبھی ان کو پنکھے میں سے کیمرے نظر آتے ہیں۔ ان کے ہواری بھی بوکھلائے ہوئے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں فلاں بیس بدل کے جاتا ہے، شہزاد صاحب بیس بدل کے نیب چلے جاتے ہیں۔ کرتوت آپ کے پکڑے جا رہے ہیں، بیس بدلنے کا آپ الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ اب یہ کچھ تفصیل ہیں، اس کا آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ بھی شو کیا ہے۔ جو
جب شوگر ملز کے متعلقہ چیزوں کو دیکھا جانا شروع کیا، اور ابھی تو صرف یہ 1-2 شوگر ملز کے چیزیں دیکھی گئی ہیں، تو ایک بڑی شاکنگ قسم کی چیز سامنے آئی ہے۔ 2 شوگر ملز، ایک العربیہ شوگر مل، دوسری رمضان شوگر مل، اور اس کے بھی صرف 10 سالوں پہ معید چیزوں کا جب جائزہ لیا گیا ہے تو ان 2 شوگر ملز کے کم آمدن والے ملازمین، جس میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی اکاؤنٹس مینیجر ہے، ان کے ناموں پہ بے نامی اکاؤنٹس، اور ان اکاؤنٹس میں 22 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ۔ اب ان تمام چیزوں کے ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ میں ابھی آپ سے اس کی تفصیل شیئر کرتا ہوں۔ یہ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں جن کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس کھلوائے گئے، اور اس کے اندر تقریباً 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس کے بعد 7 ارب روپے تقریباً کچھ اور ملازمین اور بے نامی لوگوں کے نام پہ فیک کمپنیاں بنائی گئی، اور میں جب اس کی تفصیل میں آتا ہوں تو میں بتاؤں گا یہ ڈبل فیک کمپنیاں ہیں۔ اب تفصیل ذرا سن لیجئے۔ سب سے پہلے جو ایک اکاؤنٹ ہے، صرف 2 سال میں 2016 اور 17 میں ملک مقصود نامی چپڑاسی جو ہیں، اور یہ سلمان شہباز کو اس کا پرسنل ٹی بوائے تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس میں 3.7 ارب روپیہ مختلف کھاتوں سے ڈلوایا گیا۔ اور ملک مقصود کو یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے ہی یہ انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تھا ٹی ٹی والے کیسوں میں، تو ملک مقصود 2018 میں ملک سے فرار ہو گیا۔ اس وقت اس کے ریڈ نوٹسز بھی شاید نکلے ہوئے۔ پھر دوسرے شخص ہیں رمضان شوگر مل کے ہی ایک چپڑاسی محمد اسلم، 18-20 ہزار روپیہ تنخواہ دار، اور اس کے اکاؤنٹ میں 2014 سے لے کے 17 تک 2.3 ارب روپیہ جمع کروایا گیا۔ پھر رمضان شوگر مل کے ہی ایک کلرک اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2014 تک 1.67 ارب روپیہ جمع کرایا گیا۔ پھر یہی رمضان شوگر مل کے کلرک غلام شبر کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2014 تک 1.57 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹس کلرک خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 2010 سے لے کے 2014 تک 1.42 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے دوسرے اکاؤنٹس کلرک اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 12 سے لے کے 15 تک 1.18 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ اسی شوگر مل کے ایک اور کلرک محمد انور کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2015 تک 880 ملین یعنی کہ 88 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ پھر ان کے ایک سیلز مینیجر ہیں توقیر الدین اسلم، وہ بھی بڑے پرانے ان کے ساتھ ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 562 ملین 562 ملین 56 کروڑ کے قریب پیسے جمع کرائے گئے۔ شریف گروپ کے ہی ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 2012 سے 13 میں 512 ملین روپے جمع کرائے گئے، جو کہ 51 کروڑ کے قریب بنتے۔ پھر رمضان شوگر مل کے ایک اور اکاؤنٹ کلرک کاشف مجید کے اکاؤنٹ میں 461 ملین تقریباً 46 کروڑ روپے جمع کرائے۔ اس سے اگلا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ رمضان شوگر مل کا ایک چپڑاسی تھا گلزار احمد خان، اس کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2017 تک 425 ملین جمع کرائے گئے۔ 2012 سے لے کے گلزار احمد خان، میں بتاتا ہوں یہ انٹرسٹنگ کیوں ہے۔ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2017 تک 425 ملین روپے جمع کروائے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گلزار احمد نہ صرف ان کے مل میں چپڑاسی تھا،
बल्कि इसके साथ साथ 2015 में फौत भी हो गया था। लेकिन उसके फौत हो जाने के बावजूद ये अकाउंट ऑपरेट होता रहा, इसमें पैसे जमा होते रहे, पैसे निकलते रहे, आगे ट्रांसफर होते रहे 2 साल तक। 7 फरवरी 2015 को गुलजार अहमद खान फौत हो गया था। यहां से आपको ये भी समझ लग जाएगी कि किस तरह से ये फेटफ के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही थी और उसके ऊपर जो बैंकिंग निज़ाम के ऊपर एक कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है और उसके लिए जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसकी भरपूर मुखालफत इनकी तरफ से क्यों की जा रही थी। क्योंकि उन दिनों ये मुमकिन था कि आप बैंक्स के साथ एक मरे हुए इंसान का भी अकाउंट चला लें। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुराए एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जमा होता है क्योंकि उसकी तफसील रखी जाती है, तो वो यही कैश बॉयज़ हैं इनके जो जमा कराते हैं। उसके बाद अगली कंपनी है राशिद ट्रेडर। राशिद ट्रेडर में 998 मिलियन, तकरीबन 1 अरब के लगभग 99 करोड़ रुपया बनता है, जिसका जो प्रोप्राइटर दिखाया गया राशिद बशीर, जो कि दूसरी भी एक जाली शनाख्त थी। पकड़े कहाँ से गए? उसका जो एड्रेस दिया वो अपने ही एक दफ्तर का एड्रेस दे दिया जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस था, और उसमें जितनी ट्रांजैक्शन थी वो इन्हीं की ट्रांजैक्शन थी। फिर 558 मिलियन जामी एंटरप्राइजेस के नाम पे, ये कंपनी गजनफर अली के नाम रजिस्टर्ड है और उसके भी कोई शनाख्त के ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकी कि वो शख्स कौन है, कहाँ है, उसके शनाख्ती कार्ड भी असल हैं या जाली हैं। और आखिर में जो तोकीरुद्दीन शेख असलम साहब हैं, जिनके नाम के ऊपर इन्होंने अकाउंट नाम से भी खोला हुआ था, उसमें भी ट्रांजैक्शंस थी, और उनके नाम के ऊपर TNA ट्रेडर के नाम से एक कंपनी खोली गई और उसके अंदर 145 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई। अब ये मैंने जैसे पहले कह चुका हूँ, और इसमें से जो ट्रांजैक्शंस की जाती है वो बड़े तरीके से की जाती थी। जो ट्रांजैक्शंस विड्रॉल की होती थी वो छोटी रकम निकाली जाती थी, सिस्टमैटिक मनी लॉन्ड्रिंग उसको कहते हैं। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट और स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि इतने अगर एक 2 मिलियन से ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शन होगी तो उस पर CTR कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट होती है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन विड्रॉल की 2 मिलियन से नीचे की गई। तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इसको रडार से बाहर रख के करने की कोशिश की गई। अब ये है वो तफसील जो कि अभी सिर्फ शहबाज शरीफ और इनके खानवादे के मुख्तसर सी कुछ चीज़ों की है कि किस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग और उसका जाल फैलाया हुआ था। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो नैब की अदालत में जाकर ड्रामा करते हैं, उनकी इतला के लिए अर्ज है कि अभी तो सिर्फ ये दरवाजे खुले हैं, अभी तो आपके तमाम कारोबार का जब फोरेंसिक होना है तो उनमें से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी वो आपको खुद पता है। इसीलिए इस वक्त आप इंतहाई दिमागी इस्तराब का शिकार हैं कि एक तरफ भतीजी ने आपकी जमात हथियाली आपसे, आप इतने अरसे से कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से आप इन हो जाएं, बड़े भैया भी चले गए, अब तो मतलब गलियां खुली हो गई थी, लेकिन विच मिर्ज़ा यार नहीं फिर सका और अब वो भतीजी आ गई उसके अंदर। अब शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम बड़ा है। मैंने पहले इनसे 22 सवाल किए, फिर मैंने इनसे 9 सवाल किए, फिर शायद 15 भी किए, किसी का जवाब नहीं मिला। उस वक्त मसरूफ़ होंगे, आजकल जेल में हैं, बिल्कुल फारिग हैं। मैं इनसे सिर्फ 3 सवाल करता हूँ और आप पता नहीं नैब में जा सकते नहीं जा सकते, मुझे पता चला आजकल बड़ी खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं नैब में लोगों से, लेकिन आप जो भी, क्योंकि अभी किसी की ड्यूटी लग जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, तो उनसे ज़रूर ये पूछ लीजिएगा। बड़े मुख्तसर से 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब कि क्या आप मसरूर अनवर और शुएब कमर को नहीं जानते? इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। शुएब कमर और मसरूर अनवर वो कैश बॉयज़ हैं जो दोनों नैब की हिरासत में हैं और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस इनके हाथों हुई है और ये खुद 20-25 हज़ार रुपये के मुलाजिम हैं। तमाम ट्रांजैक्शंस अकाउंटों से निकालना, फेक अकाउंट से निकालना, इनके ज़ाती अकाउंट्स में जमा कराना, मुझे ये बता दें कि क्या उनको नहीं जानते? दूसरी चीज़, दूसरा सवाल, शहबाज शरीफ साहब आप अपना दौर आप लोग याद करें, लंबे बूट पहन के आप पंजाब की एक एक नाली, एक एक नुक्कड़ के जवाब दे थे। आपको हर चीज़ का पता था, आप अपने आप को खादिम आला पंजाब कहते थे। आपको अपने ख़ानदान का नहीं पता था, आपको अपने कारोबार का नहीं पता था, आपको ये नहीं पता था कि रात के अंधेरे में बेस बदल के कौन आपके अकाउंट में पैसे जमा करा जाता है।
اور وہ کیوں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرا جاتا ہے؟ جب آپ نے اپنی زوجات کے لیے کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی گاڑی، کوئی گفٹ لینا ہوتا تھا تو کہاں سے پیسے آ جاتے تھے؟ آپ تو خادم اعلیٰ تھے، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا، پائی پائی کی باتیں آپ کرتے تھے. تو کیا آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ تیسرا اور آخری سوال، آپ نے لندن میں 4 فلیٹ کیسے بنائے؟ آج تک آپ اس کا جواب نہیں دے سکے. کبھی کہتے ہیں اس سے پیسے لیے، کبھی اس سے لیے. ابھی آپ کو نیب کورٹ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آخری دنوں پتہ نہیں بھوکا نہیں مرنا چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کوئی چھوٹے سے فلیٹ لے لوں. یہ کوئی لیگو کے فلیٹس تھے جو آپ نے ادھر بلاکس کے ساتھ بنا دیے تھے میں چلو 4 فلیٹ لے لیتا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں. آپ کے اپنے مطابق آپ کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ فلیٹس کیسے بنائے؟ آپ نے آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے. چلے میں اس چیز کو بھی مان لیتا ہوں، آپ نے مانگ تانگ کے کہیں سے فلیٹس بنا لیے. اس وقت بھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا خاندان کیسے کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اور آپ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. آج میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ لندن میں اس وقت درجن سے زائد آپ کے خاندان کے لوگ، اس میں نواز شریف کی فیملی کی ذکر نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے تو بڑا لمبا ہاتھ ہمارا الگ ہے، شہباز شریف کی فیملی کے جو لوگ آج لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا گزر بسر کن پیسوں سے کر رہے ہیں؟ ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ وہ لندن میں جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کا کرایہ کہاں سے دیتے ہیں؟ اور اگر کرایہ نہیں دیتے تو ان مکانات کی، ان محلات کی اونرشپ کس کی ہے؟ اور دوسرا اہم سوال آپ سب کو کرنا چاہیے ان سے، یہ اتنے عرصے سے لندن میں مقیم کیسے ہیں؟ اگر آپ وزٹ ویزا کے اوپر ہیں تو میکسیمم لینتھ آف سٹے جو ہوتی ہے 180 ڈیز ہوتی ہے، 180 دن، 6 ماہ. 6 ماہ سے زیادہ آپ وزٹ ویزا پہ نہیں رہ سکتے. تو شہباز شریف صاحب، کیا آپ کا تمام خاندان برطانیہ کی شہریت حاصل کر چکا ہے؟ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. سلیمان شہباز کا سٹیزن شپ سٹیٹس کیا ہے؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ آپ کے باقی خانوادہ جو ہے وہاں پہ، وہ کس لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہا ہے؟ یا آپ کے ساتھ وہاں کی حکومتیں کوئی خاص رویہ رکھے ہوئے ہیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کے جواب لیں. یہ تمام چیزیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ سکے. انہوں نے اپنے ادوار میں دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اپنا پیٹ بھرا ہے. آج بھی میں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، یہ جو اس وقت جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں 100 بسم اللہ، 1 نہیں 10 جلسے کریں. وہ خدا کے لیے جلسے تو اپنے خرچے پہ کرو. اس پہ بھی آپ نے اپنے ورکروں کی ڈیوٹی لگائی ہے، 2-2 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ روپے جمع کرو. مطلب انتہا ہو گئی ہے کہ اس جلسے کے لیے بھی آپ نے پیسے خود خرچ نہیں کرنے ہیں. اتنا مال بنایا، اس میں سے کچھ خرچ کر لیجیے. تھینک یو جی. تیزی سے پھیل رہا ہے، پنجاب حکومت کے 2 اہم وزراء کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، اسی طرح عوام میں بھی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. اگر گجرانوالہ میں یا جن اضلاع سے یہ لوگ آتے ہیں، حکومت کس کو ذمہ دار ٹھہرائے گی، اور کیا حکومت SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائے گی جو کل پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں؟ دیکھیے جی، جو جلسے کی بات ہے مجھے ابھی پتہ چلا، ویسے رات تک تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اطلاع ان کو اجازت مل گئی ہے، لیکن اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی پنجاب گورنمنٹ نے کل کی ہے، جو SOPs جاری کیے ہیں کسی بھی قسم کے پبلک اجتماعات کے لیے. جو بھی عوامی اجتماع ہوگا جہاں پہ نمبر زیادہ ہوگا وہاں پہ آپ کو کچھ SOPs فالو کر رہے ہیں. اب وہ اگر آپ نے سڑکوں پہ کرنا ہے تو وہ بڑا کم ہوگا. میرا تو خیال تھا کہ مناسب یہ ہوتا کسی کھلی جگہ پہ کرتے، سوشل ڈسٹنس زیادہ ہوتا. آپ لاکھوں لوگ لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا خیال بھی رکھیں. لیکن ان کی خواہش تھی کہ تنگ جگہ پہ کیونکہ رش زیادہ نظر آتا ہے تو صرف اس آپٹکس کے لیے وہ گجرانوالہ کے لوگوں کے ساتھ، ان کی صحت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. حکومت کے لیے دیکھیے بڑا ایک یہ مشکل قسم کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. ہمارے ساتھ